محبوب کے جو نورانی وجود تھا، اس نورانی وجود کو جو رب کی زیارت سے پسینہ آیا، اسی لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ بھی بتاؤں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا بس۔ اور ہمیں یقین جانے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات پوری امت کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ ہمارے سامنے آ بھی جائے، ہم اسے دیکھ بھی لیں، تو بھی ہمارے ایمان میں وہ اضافہ نہیں ہوگا جو حضور کے کہنے سے ہوا ہے اور جو حضور کے دیکھنے سے ہوا ہے۔ کیونکہ ہم گنہگار آنکھوں سے کیا دیکھ سکتے ہیں اور اس کی دید کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں جو اس کی دید کا حق حضور نے ادا کیا ہوگا۔ بھئی دیکھنے کا حق ہوتا ہے نا، ہم تو ہر چیز کو بس یوں ہی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، بس ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ ہم شہوتوں میں اور نفس کی شرارتوں میں گرے ہوئے لوگ، گندے لوگ ہیں، گندی سوچ ہے اور ہماری حدود ہی بہت تھوڑی ہے، تو ہمیں کیا پتا دیکھنے کی پاکیزہ نظر کیسی ہوتی ہے، نظروں کی طہارت کیا ہوتی ہے اور نظروں کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ اس گاؤں کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں دیکھنے پر بھی، ہمارے دیکھنے سے ہمیں پتہ نہیں وہ ملے یا نہ ملے جو حضور کے دیکھنے سے ہمیں مل گیا ہے۔ تو اللہ نے جب حضور کو دیکھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی نظر کی تھی، لیکن پہاڑ کے پردے میں فرمایا اے موسیٰ، میں اس پہاڑ کو آئینہ بناتا ہوں، پھر اس پہاڑ پر میں اپنی نظر ڈالتا ہوں، پھر تو پہاڑ کو دیکھ، پہاڑ کے ذریعے پھر مجھے دیکھ۔ اگر پہاڑ قائم رہا تو بس پھر آپ مجھے دیکھ سکو گے، وہ نہ رہا تو پھر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سودا قبول کر لیا۔ اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل، قرآن کہتا ہے جب اللہ نے پہاڑ کی طرف نظر کی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ او ایک نظر دیکھے تو پہاڑ نہ برداشت کر سکے، تو اس نے جب پیار بھری نظروں سے مصطفیٰ کے نور کو دیکھا تو آگے مصطفیٰ کی استقامت دیکھو کہ پھٹے نہیں، ریزہ ریزہ نہیں ہوئے، بلکہ صرف پسینہ آیا ہے۔ ہائے یہاں سے مقام مصطفیٰ پتہ لگتا ہے کہ جس پہاڑ پر، جس طور پر موسیٰ کھڑے ہیں، جس طور پر موسیٰ کھڑے ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور جس نور پر محمد کھڑے ہیں اسے محض پسینہ آتا ہے۔ ادھر بھی دید ہوئی تھی، ادھر بھی دید ہوئی ہے، مگر اس دید میں اور اس دید میں کتنا بڑا فرق ہے۔ فرمایا جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کے توسط سے دکھایا تو وہ توسط کے ذریعے بھی برداشت نہ ہو سکا، اور یہاں تو توسط بھی بیچ میں کوئی نہیں ہے، یہاں تو بیچ میں توسط کوئی نہیں، جبل کوئی نہیں، پہاڑ کوئی نہیں، پہاڑ کوئی نہیں کہ پردہ بھی کوئی نہیں جی۔ ہائے ہائے ہائے، نظر الی ذالک النور بلا حجاب، نور مصطفیٰ کی جانب اللہ تعالی نے دیکھا، فعلق حیاء من اللہ، پس نور مصطفیٰ کو پسینہ آیا، وجود نور مصطفیٰ کو پسینہ آیا۔ فمن عرق رأسہ خلق الملائکہ، اللہ نے حضور علیہ السلام کے سر اقدس کا، جو حضور کے سر کو پسینہ آیا تو اللہ نے نورانی رأس مصطفیٰ، حضور کا جو سر تھا، اس نور کے سر کے پسینے کے ایک ایک قطرے کو سنبھال لیا،
اور ساری کائنات میں جتنے فرشتے ہیں ان فرشتوں کو اللہ نے نور مصطفیٰ کے پسینے سے پیدا فرمایا. جتنے فرشتے ہیں ان فرشتوں کو جو حضور کے نور والے سر کو پسینہ آیا تھا اس کو اللہ نے سنبھال کر اس سے فرشتے بنا دیے. وَمِنْ عَرْقِ وَجْهِهِ اب حضور کے نور والے چہرے کو جو پسینہ آیا اللہ کریم نے اپنے ہاتھ دست قدرت آگے بڑھائے اور اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کے پسینے کو سنبھال کر خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والکواکب وما کان فی السماء. اور جتنی آپ کو آسمان کی دنیا میں ستارے نظر آتے ہیں اور یہ جو کچھ حجابات نوری ہیں اور جو چاند ہے اور یہ جو سورج ہے اور یہ جو قلم ہے اور یہ جو لوح ہے حتیٰ کہ کرسی اور اللہ نے اپنا جو عرش ہے نا یہ سارا اس نورانی وجود مصطفیٰ کے چہرے کے پسینے سے یہ سب کچھ بنایا. کوئی اپنے محبوب سے ایسی محبت کر سکتا ہے جیسی محبت اللہ نے اپنے حبیب سے کی ہے؟ کیا پیار ہے. آیا فرمایا وَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ. اب اللہ نے جو حضور کے سینے کو دیکھا تو سینے پر بھی پسینہ آیا ہوا ہے. اللہ نے حضور کے نور والے اس مقدس سینے سے پسینے کو جمع کیا. نورانی وجود کے حضور کے سینے مقدس سے پسینے کو جمع کیا. خلق الانبیاء ومن عرق صدره خلق الانبیاء والرسل والعلماء والشہداء والصالحین. اللہ نے سینہ مصطفیٰ کو جو پسینہ آیا اس سے انبیاء کو پیدا کیا اور رسولوں کو پیدا کیا اور علماء کو پیدا کیا اور شہداء کو پیدا کیا اور نیک لوگوں کی روح کو پیدا فرمایا. یہ سینہ مصطفیٰ کا جو پسینہ ہے اللہ نے وہ بھی سنبھال لیا. اب پسینہ تو خدا کے جلال کا تھا نا تو جلال الہی کا پسینہ نور مصطفیٰ کے وجود کو جب آیا تو پورے وجود کو آیا. اللہ نے ہر حصے کا پسینہ سنبھال کر اس سے کچھ نہ کچھ بنایا اور بنایا اور ہم سب کو دکھایا. جس نے چاند کو دیکھا سمجھ لو یہ پسینہ ہے میرے مصطفیٰ کا. سورج کے دیکھو سمجھ لو یہ پسینہ ہے میرے مصطفیٰ کا. جی وَمِنْ عَرْقِ حَاجِبَيْهِ خَلَقَ أُمَّةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. فرمایا او مسلمانوں اب اپنی شان بھی سنو. فرمایا جب نور مصطفیٰ والے اس وجود کو جب اللہ نے دیکھا پسینہ حضور کے ابروؤں کو بھی آیا ہوا ہے ابروؤں کو تو اللہ نے یہاں سے بھی پسینہ صاف کیا یہاں سے بھی صاف کیا اور اس سے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو پیدا فرما دیا. مسلمان مردوں